جس میں انسانی کی تاریخ میں روحانی نقطۂ نظر سے یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت پوش کا جسم اصل انسان نہیں ہے بلکہ ایک خول ہے. یہ خول دراصل اس اصل انسان کے تابع ہے جس کو قلندروا بغولیہ نے نسمہ کا نام دیا ہے. انسان جسم اور دماغ کا نام ہے اور اصل انسان جس کو فنا نہیں ہے ان دونوں کے اندر بستا ہے. اصل انسان تجلی ذات کا ایک عکس ہے. یہ تجلی ذات کا ایک نقطہ ہے. نقطۂ ذات سے نسمے کی طرف اور نسمے سے گوشت پوش کے جسم کی سمت روشنی کی ایک رو بہتی ہے. روشنی کی یہ رو ہی خیالات، تصورات، احساسات اور ادراک بن کر زندگی کے تقاضے بنتی ہے. وہ روشنی جو نسلوں کو سیراب کرتی ہے اس روشنی کو نور سیراب کرتا ہے. یہ قانون ہے کہ انسان عالم امر کی طرف برابر صعود کرتا رہتا ہے اور عالم امر خاص سے نور کی روح برابر نزول کرتی رہتی ہے. صعود اور نزول کا یہ سلسلہ ہی زندگی ہے. صعود نزول کی زندگی، نزول اور صعود کے درمیان جو کچھ اور جس طرح ہو رہا ہے اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ علم لدنی صعود اور نزول پورے عالم پر محیط ہے. اس عالم کو جاننے، سمجھنے اور نزولی اور صعودی عالم میں داخل ہونے کے لیے مراقبہ ضروری ہے. انسان اگر اپنے شعور کے آئینے یعنی لاشعور میں دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے اور نزولی و صعودی حقات و سکنات سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان اور سہل طریقہ مراقبہ ہے. مراقبے کی تشریح کرتے ہوئے مرشد کریم قلندروا فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان دنیاوی حالات و واقعات اور دنیا کی دلچسپیوں اور مکان کی قید و بند سے آزاد ہو جاتا ہے. غیب کی دنیا میں داخل ہونا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان مکان کی قید سے آزاد نہ ہو. یعنی جسمانی گوشت پوش اور جسمانی تقاضوں جب تک کوئی آدمی ذہنی طور پر یکسو نہیں ہوتا وہ غیب کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا. جسمانی تقاضوں سے آزاد ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ انسان مردہ ہو جائے. مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی تقاضوں کو ثانویت دے دے اور جہاں سے جسمانی تقاضے روشنی کی شکل میں نزول کر رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اس کا طریقہ مراقبہ ہے. مراقبے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی تاریک گوشے میں جہاں گرمی سردی معمول سے زیادہ نہ ہو بیٹھ جائے، ہاتھ پیر اور جسم کی تمام اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دے اور اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کر لے جس کیفیت میں جسم کی موجودگی کی طرف سے ذہن ہٹ جائے. سانس گہرائی میں لیا جائے. گہرائی میں سانس لینے سے سانس کی رفتار میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. آنکھیں بند کر لی جائے. بند آنکھوں سے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی جائے. خیالات اور عمل پاکیزہ ہو. خیالات اور عمل کی پاکیزگی یہ ہے وہ کسی کو برا نہ کہے، کسی کی طرف سے بغض و عناد نہ رکھے اور اگر کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو انتقام نہ لے اور معاف کر دی جائے. ضروریاتی زندگی معاش کے اصول میں اعضاء کا وظیفہ پورا کرے، جدوجہد میں کوتاہی نہ کرے لیکن نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. اپنے کسی عمل سے یہ محسوس ہو جائے کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے تو بلا تخصیص وہ ناتواں ہو، کمزور ہو، چھوٹا ہو، اس سے معافی مانگ لی جائے. جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. ذہن کے اندر مال و متاع و اسباب کی محبت نہ ہو. اللہ کے پھیلائے ہوئے اور دیے ہوئے وسائل کو خوش ہو کر استعمال کرے لیکن دنیاوی وسائل کو مقصد قرار نہ دے. اسی طرح جو کچھ اپنے لیے چاہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی چاہے. اللہ کی مخلوق کا جذبہ دل میں موجود ہو. جس طرح ممکن ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے. جس شخص کے اندر پاکیزہ خیالات، پاکیزہ اوصاف موجود ہوتے ہیں وہ شعور کے آئینے میں جھانک کر کچھ دیکھنا سمجھنا چاہتا ہے تو مراقبے کے عمل سے اس کا لطیفہ نفسی رنگین ہو جاتا ہے. لطیفہ نفسی کے رنگین ہو جانے سے شعور کے اندر جلا پیدا ہو جاتی ہے. شعور کا آئینہ سیکل اور شفاف ہو جاتا ہے. مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں روحانی استاد یا اپنے پیر مرشد کے حکم کی تعمیل ضروری ہے. سالک کے اندر اگر چون چرا ہے اور تعمیل نہیں ہے تو مراقبے کا عمل پورا نہیں ہوتا. مراقبے میں کامیابی کے لیے اور مراقبے کا صحیح نتیجہ مرتب ہونے کے لیے خود سپردگی ضروری ہے. جسم کا تعلق سانس سے ہے. سانس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو جسم بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن علم غیب حاصل کرنے کے لیے سانس سے قطع تعلق کرنا ضروری نہیں ہے.
صرف سانس کا بہت آہستہ ہونا ضروری ہے. جب انسان اپنا تعلق گوشت کے جسم سے صرف سانس کی حد تک قائم رکھتا ہے تو جسم غیر محسوس ہو جاتا ہے. اس کی مثال خواب دیکھنا ہے. آدمی خواب میں سانس لیتا رہتا ہے. خواب یا سونے کی حالت میں سانس میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور سانس ہلکا اور لطیف ہو جاتا ہے. سانس میں لطافت آ جانے سے اورا تجلی کی طرف صعود کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا جسمانی نظام برقرار رہتا ہے, جسمانی اعضاء میں جان ہوتی ہے, ہمارا ذہنی تعلق گوشت پوش کے جسم سے عارضی طور پر منقطع ہو جاتا ہے. گوشت پوش کے جسم سے عارضی طور پر تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو گوشت پوش کے جسم سے یہ عارضی لا تعلقی اگر کسی صورت سے بیداری میں منتقل کر لی جائے تو انسان غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کی باتیں فراموش کر دیتا ہے اور اس کی نقطۂ ذات کو یا نسمے کو دنیا کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی. جب نقطۂ ذات فکر سے آزاد ہو جاتا ہے تو عالم امر کی سیر میں مصروف ہو جاتا ہے. عالم امر کی حدود میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے اور دوسرے کام بھی کرتا ہے. یہ کھانا پینا چلنا پھرنا سب نورانی مشاغل کہلاتے ہیں. نورانی مشاغل یا عالم امر کی حدود میں رہ کر کام کرنا, کھانا پینا دراصل اس بات کی علامت ہے کہ انسان مکان کے قید و بند سے آزاد ہو گیا ہے. جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان کے قدم زمان کی ابتدا سے انتہا تک اس کے اپنے ارادے کے مطابق اٹھتے ہیں. پھر وہ مراقبے کے ذریعے اتنی وسعت حاصل کر لیتا ہے کہ زمان کے دونوں کنارے ازل تا ابد کو چھو لیتا ہے. اس کے اندر ایسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں جن قوتوں کو استعمال کر کے ہزاروں سال پہلے کے یا بعد کے حالات و واقعات کو دیکھ لیتا ہے. یہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ کائنات دراصل ازلی, یہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ کائنات دراصل ازل اور ابد ہے. یعنی ازل سے ابد تک جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا, وہ سب ازل اور ابد کے دائرے میں محیط ہے. جب انسان ازل اور ابد کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے, یعنی نزول و صعود کی زندگی سے واقف ہو جاتا ہے, تو کائنات میں جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لیتا ہے. اس کیفیت کو عارفین کی اصطلاح میں سیر کہا جاتا ہے. مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل سے مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل میں انسان عالم ظاہر کی طرح عالم باطن یعنی اپنے اندر موجود متحرک اور مسلسل عمل کرنے والی دنیا سے روشناس ہوتا ہے. اس طرح ہم خواب کی حالت میں جسم کے تقاضوں سے آزاد ہو کر اس دنیا میں سفر کرتے ہیں جس دنیا کو بیداری کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے, اسی طرح مراقبے میں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں جس دنیا کو ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتے. ہم جب بیدار ہوتے ہیں مرحلہ وار باشعور ہوتے ہیں. جب ہم بیدار ہوتے ہیں مرحلہ وار باشعور ہوتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے لیے ایک تجربات کی دنیا بن جاتی ہے. زندگی کا یہ تجربہ ہی دراصل ہماری زندگی ہے. اسی طرح جب کسی سالک کی نظر اپنے نقطۂ ذات یا باطن میں کھلتی ہے تو جیسے ہی باطن میں نظر کھلتی ہے عالم غیب میں بسنے والی دنیاؤں کے تجربات شروع ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے غیب کی دنیا میں انہماک ہوتا ہے غیب میں بسنے والے افراد سے تعارف ہوتا ہے. غیب کی دنیا میں شب و روز سے واقفیت حاصل ہوتی ہے. اسی مناسبت سے تجربات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تجربات کے مجموعے کا نام غیب کی دنیا میں زندگی ہے. جس طرح ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد رفتہ رفتہ شعور حاصل کرتا ہے, پہلے وہ صرف ماں کی خوشبو کا احساس کرتا ہے, پھر وہ ماں کو پہچانتا ہے, پھر اس کے بعد باپ بہنوں بھائیوں کو قریبی رشتے داروں کو پہچانتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیاوی علوم حاصل کرتا ہے, اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اور دنیاوی زندگی میں اپنی انفرادی حیثیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے. اسی طرح اگر سالک اپنے نقطۂ ذات میں موجود غیب کی دنیا سے روشناس ہے, یہ غیب کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے, یا بالفاظ دیگر اس کے اندر غیب کا شہود پیدا ہو گیا ہے, تو آہستہ آہستہ بتدریج اس کے اندر ایسی نگاہ پیدا ہو جاتی ہے, نگاہ میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زمان کے دونوں کناروں یعنی ازل تا ابد کو دیکھ لیتا ہے,
سمجھ لیتا ہے اور محسوس کر لیتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہے اسے چھو لیتا ہے. ازل تا ابد کو دیکھنا یا ازل تا ابد غیر کی دنیا میں افراد کائنات سے ملاقات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ستاروں میں گھومنا، افلاک کی سیر کرنا، سیاروں میں گشت کرنا، غیر کی دنیا اور غیر کی دنیا سے غیر کی دنیا اور غیر کی دنیا کی فضا سے متاثر ہونا، یہ سب خیالی باتیں نہیں ہیں، نہ دیکھنے سمجھنے میں محض تصورات کا فرمائیں. سالک جب غیر کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، جس طرح وہ عالم اسباب یا عالم ناسوت یا مادی دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور زندگی کی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اسی طرح عالم غیب میں بھی ایک زندگی ہے. وہ نظام شمسی اور افلاک کے بے شمار نظاموں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، فرشتوں سے متعارف ہوتا ہے، فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان تمام حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے جو چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کی اپنی حقیقت نقطۂ ذات میں موجود ہے. سالک کی جب سے شروع ہوتی ہے وہ ان صلاحیتوں کو بھی جان لیتا ہے جو اس کے اپنے احاطہ اختیار میں ہے. اس کے سامنے وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جن حقائق سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے. وہ اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں برسر عمل ہیں، ان روشنیوں کا سورس کیا ہے، یہ روشنیاں کس طرح بن رہی ہیں، یہ روشنیاں افراد کائنات میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں، اور روشنیوں کی مقداروں کے رد عمل سے کائنات کے نقوش کس طرح بن رہے ہیں. سالک کی آنکھ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ روشنیوں کا سورس کیا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ روشنیوں کا سورس انوار ہیں، اللہ کی تجلیات ہیں. یہ تجلی کتنے انوار پر منقسم ہے اور اس تجلی یا انوار کو کن فارمولوں کن ضابطوں نے سنبھالا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سالک روشنیوں کے سورس یعنی اصل انوار کو جان لیتا ہے. انوار کی اصل تجلی ہے، اس کے ادراک میں وہ تجلی منکشف ہو جاتی ہے جس تجلی پر نور رواں دوا ہے، اور پھر تجلی کی اصل بھی سامنے آ جاتی ہے.